ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ کی توفیق اور اس کی منظوری کے بغیر ناممکن ہے۔ کوئی بھی نیک عمل آپ کریں، چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، بڑا سے بڑا عمل ہو، اللہ کی اگر منظوری نہیں ہے تو اس کام کو کر نہیں سکتے آپ۔ حتیٰ کہ زبان سے سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کی توفیق، حتیٰ کہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا بھی اللہ کی توفیق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹاتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو چھوٹا سے چھوٹا کام ہو یا بڑا سے بڑا کام ہو، سب کے سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، اللہ کی منظوری کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے آپ۔ اسی بنا پر بڑا سے بڑا کام جیسے ایمان لانا، بغیر اللہ رب العالمین کی منظوری کے آپ ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی منظوری کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ لہذا جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے تبھی بندہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اور چھوٹا سے چھوٹا عمل جیسے اللہ رب العالمین کا ذکر، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے میرے بدن کو صحت مند رکھا اور میری روح مجھ پر لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ سبحان اللہ، یعنی مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی تبھی میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر مجھے اللہ رب العالمین اپنے ذکر کی توفیق نہ دیتا میں کبھی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں بھلائی کی کرنے کی، یعنی بھلائی میں خود نہیں کر سکتا ہوں جب تک اللہ تیری اجازت نہ ہو، تیری توفیق نہ ہو تب تک میں کوئی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی بنا پر لا حول ولا قوت الا باللہ، جب اذان ہوتی ہے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، مؤذن کہتا ہے کہ لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اس کی جواب میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت اور کوئی قوت اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر نہیں، یعنی بھلائی کرنے کی بھی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو، اور برائی سے رکنے کی بھی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ مؤذن تو جو ہمیں پکار رہا ہے، ہم تیری آواز کے اوپر بغیر اللہ کی مدد کے مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر اللہ کی مدد کے ہم برائیوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے بھائیوں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ بغیر اللہ کی منظوری کے آپ نہ کوئی اچھا سے اچھا کام کر سکتے ہیں، بڑا سے بڑا کام کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا نیک کام کر سکتے ہیں وہ جب تک کہ اللہ کی منظوری نہ ہو۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی بغیر اللہ کی منظوری کے راہ راستے پہ بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر کے نور کی طرف لائیں، ہدایت کی طرف لائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی اجازت سے۔ وہ اللہ رب العالمین جو غالب قابل تعریف ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت پر لانے کا آپ کی جو محنت ہے، آپ کی کوشش ہے، آپ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یہ کام مکمل طور پر اسی وقت یہ لوگ ہدایت پر آ سکتے ہیں جبکہ ان کے پروردگار کو بھی ہدایت دینا منظور ہو۔ اس لیے کسی بھی داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کام لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہدف ہو۔ یہ کبھی بھی نہ سوچو کہ لوگ میری بنا پر سدھر جائیں، نہیں، آپ کا مقصد لوگوں تک بات پہنچانا، کوشش کریں، سدھرنے کی دعا کریں، اگر نہ بھی ہو تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، اور ہدایت دینے کا کام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، وہ جب چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ اور ہدایت کا قانون کیا ہے کہ اللہ جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین جس کے دل میں ہدایت کی چاہت دیکھتا ہے تو اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ کم سے کم ہم ہدایت کے لیے اپنے دل کے اندر اس کی چاہت پیدا کریں،